ماشاءاللہ یہ بچہ اپنی معصوم آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اس کے سینے کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز و محور بنائے۔ برادران اسلام، آج کی یہ پیغام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کانفرنس خوبصورت جامعہ مسجد ہادہ میں انعقاد پذیر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل سنت والجماعت کو خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الشرف المعبد کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد میرے صحابہ کی محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کو بنا دیا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت، اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ کے اندر اگر صحابہ کی عظمت کا جھنڈا تھمایا ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر مصطفیٰ کی آل، مصطفیٰ کے اہل بیت، مصطفیٰ کے تمام گھر والوں کی محبت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنڈا عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو بندہ فمن راکبہا نجا، جو بندہ اہل بیت کی محبت کی کشتی کے اندر سوار ہوا، اللہ اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ فرمایا ومن تخلف، جو اس حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ آج دنیا میں اگر میرے مصطفیٰ کی آل، حضور کے اہل بیت کی محبت کا دامن جن لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ لوگ بھی جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیڑا انہی کا کامیاب فرمائے گا جنہیں مصطفیٰ کی ہر نسبت کا اللہ نے احترام عطا فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اہل بیت کی محبت دل کے اندر ہو، انسان اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو، اور وہ کشتی صحابہ جو ستاروں کی مانند ہیں اس میں کی روشنی میں چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اہل سنت کا بیڑا پار فرما دے گا۔ الحمدللہ اہل سنت کا کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں جس کے اندر کسی دوسرے کی عظمت اور شان کے اندر تنقیص کا پہلو پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو اہل محبت بنایا ہے، اولیاء کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کی محبت، اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو یہ شعار عطا فرمایا ہے۔ برادران گرامی قدر، آج کی یہ خوبصورت پیغام سید الشہداء کانفرنس، اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ اس کے انعقاد میں توفیق عطا فرمائی، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیارے محبوب کے صدقے انہیں اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ برادران گرامی قدر، یہ جتنی بھی ایسی کانفرنسیں
جتنی بھی ایسی محافل ہوتی ہیں یہ کوئی رسمن یا رواجن نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ایک انسان کا عقیدہ بھی محفوظ ہوتا ہے، دوسرا یہ محافل اللہ تعالیٰ انسان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ برادران اسلام، ہماری محفل پاک کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا حافظ مسعود احمد سیالوی صاحب، آپ ہماری محفل پاک کی زینت بنے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح محفل پاک کی زینت بنے عزت مآب جناب پیر شبیر حسین نقشبندی صاحب۔ میں اپنی جانب سے جملہ منتظمین کی جانب سے بزم فیضان رضا اور انتظامیہ کمیٹی مسجد ہادہ کے تمام عمران کی جانب سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں پروفیسر محمد قدیر احمد نقشبندی صاحب، تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ ذرا نعروں کی گونج میں اپنی محبت کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت،